بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملاقات۔ درمیان راہ عبداللہ بن متی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کی، قربان جاؤں، کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال تو مکہ کا قصد ہے اور خدا سے خیر طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن متی نے کہا، قربان جاؤں، میں بھی آپ علیہ السلام کے لیے خدا سے خیر چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام مکہ سے کوفہ چلے جائیں، کیونکہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں آپ کے والد کو قتل کیا گیا اور آپ کے بھائی حسن علیہ السلام کو دشمن کے چنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا اور ان پر اسناکاری زخم لگایا تھا کہ قریب تھا کہ شہید ہو جاتے۔ خانہ خدا میں رہیے۔ آپ علیہ السلام عرب میں بڑے خاندان سے ہیں اور رتبہ و عظمت کے اعتبار سے حجاز میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کے برابر نہیں ہے۔ وہیں رہیے تاکہ اطراف کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم، آپ علیہ السلام کے بعد ہمیں زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ تفصیل۔ مکہ میں داخلہ۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان شب جمعہ کو مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کی ورد زبان یہ آیت تھی، تو دیگر لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہونے لگے جو عمرے کے لیے مکہ میں مقیم تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی جوار کعبہ میں قیام کیا اور نماز و طواف میں مشغول ہو گیا۔ وہ ہر روز یا 2 دن میں ایک بار امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ بہت زیادہ مضطرب و پریشان رہتا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام مکے میں موجود ہیں اس وقت تک اہل حجاز اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک خاص اجتماعی حیثیت کے مالک تھے۔ زیادہ تر لوگ آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ عبادت کے تظاہر سے عبداللہ ابن زبیر کا مقصد لوگوں کو فریب دینا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا جال بچھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اموی حکومت سے جنگ کرنے میں عبداللہ ابن زبیر کا مقصد رضائے خدا کا حصول نہ تھا، بلکہ وہ تمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے اور قدرت پر پہنچنے کی فکر میں زندگی گزار رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اس حقیقت سے اس وقت پردہ اٹھایا جب ان کی بیوی نے شوہر سے تاکید کے ساتھ کہا کہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں۔ عبداللہ بن عمر نے بیوی سے کہا، کیا تم نے وہ سواری نہیں دیکھی تھی جس پر حج کے موقع پر معاویہ سوار تھا؟ مجھے یقین ہے کہ ابن زبیر صرف اس شان و شوکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں عبادت و اطاعت خدا سے مدد لے رہا ہے۔